بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 16۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں اور درباروں کے زیادہ قریب جانے میں نقصان ہے۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاہ گوش جو ایک جانور ہے، شکاری جانور درندہ ہے، وہ شیر کے قریب رہتا ہے۔ تو ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ تم شیر کے قریب کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک تو میں اس کے شکار کا بچا کھچا کھا لیتا ہوں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے میں اپنے دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہوں، وہ مجھ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پھر تم زیادہ قریب کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ شیر تمہیں اپنے مخلص نوکروں میں، خادموں میں شمار کر لے، اپنے مخلص لوگوں میں شمار کرے۔ تو اس نے کہا کہ زیادہ قریب جانے سے ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں وہ مجھ پر ہی حملہ نہ کر دے کبھی۔ تو یہی ہے کہ بادشاہوں سے ذرا فاصلہ رکھنا چاہیے، بڑے لوگوں سے ذرا فاصلے پہ رہنا چاہیے، ان کی طبیعت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ کیا فیصلہ کریں۔ سیاہ گوش را گفتند، سیاہ گوش سے لوگوں نے کہا، ترا ملازمت شیر، تجھے شیر کی ملازمت یعنی شیر کے ساتھ لازم رہنا، شیر کے ساتھ رہنا، بچی وجہ اختیار افتاد، کس وجہ سے یعنی تو نے شیر کے ساتھ لازم رہنا کس وجہ سے اختیار کیا؟ گفت، اس نے کہا، تا فضلہ سیدش می خورم، تاکہ میں اس کے شکار کا بچا کچا کھاؤں۔ فضلہ کہتے ہیں زائد چیز کو۔ وَأَز شَرِّ دشمنان، اور دشمنوں کے شر سے، در پناہ سہولتش، اس کے دبدبے کی پناہ میں، زندگانی می کنم، زندگی کروں یعنی جیوں، تاکہ ایک تو میں شیر کا جو شکار ہے اس کا بچا کھچا کھاؤں، اور دوسرے میں شیر کے دبدبے کی پناہ میں جیوں۔ گفتندش، لوگوں نے اس سے کہا، اکنوں، اب، کہ بذل حمایتش، کہ اس کی حمایت کے سائے میں، درآمدی، تو آ گیا ہے، یعنی اب جب کہ تو شیر کی حمایت اور نصرت کے سائے میں، اس کی حفاظت کے سائے میں آ گیا ہے، وہ بشکر نعمتش، اعتراف کر دی، اور تو نے اس کی نعمت کے شکر کا اعتراف بھی کیا ہے، کہ اس کے احسان کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ جو ہے اس سے تجھے کچھ بچ جاتا ہے شکار وغیرہ۔ چرا نزدیک تر نہیں آئی، چرا کس لیے، کیوں، نزدیک تر نہیں آئی، زیادہ نزدیک نہیں آتا، یعنی جب تو اتنا ہی اس کا احسان مند ہے تو پھر زیادہ قریب کیوں نہیں جاتا؟ تا بحلقہ خاصانت درآرد، تاکہ تجھے خاصوں کے حلقے میں لے آئے، یعنی تجھے اپنے خاص لوگوں کے حلقے میں وہ شامل کرے۔ وَأَز بندگانی مخلصت شمارت، اور اپنے مخلص غلاموں میں سے شمارت وہ شمار کری، یعنی تجھے اپنے مخلص بندوں میں سے شمار کرے۔ از بندگانے مخلصت، مخلص بندوں میں سے تجھے، شمارت گنے شمار کرے۔ گفت، سیاگوش نے کہا، از بد شیوے، ہم چنان ایمن نیستم، از بد شیوے، اس کی پکڑ سے، اس کے حملے سے،
ہم چنان اسی طرح یعنی ابھی تک ایمن نیستم میں محفوظ نہیں ہوں، یعنی میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتا کہ اگر میں اس کے زیادہ قریب جاؤں تو وہ مجھ پر حملہ کر دے۔ فرد، اگر 100 سال گبر آتش فروزد، اگر 100 سال گبر یعنی مجوسی آتش فروزد آگ جلائے، آگ روشن کرے، افروختن افروزیدن روشن کرنا، چو یک دم اندران افتد بھی سوزد، چو یک دم جب ایک لمحے کے لیے، اندران اس میں، افتد گر جائے پڑ جائے، بھی سوزد تو اسے جلا دے گی۔ یعنی اگر مجوسی 100 سال بھی آگ کی عبادت کرے، آگ جلائے، آگ روشن کرے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس آگ میں گرا تو آگ اسے جلا ڈالے گی، کیونکہ آگ کی فطرت ہے جلانا۔ تو آگ کو اپنے قریب رکھنے سے وہ آگ جو ہے وہ تمہاری فرما بردار نہیں بن جاتی۔ افتد اتفاق پڑتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ندی میں حضرت سلطان را زر بے آید، کہ بادشاہ کے دربار کے ندیم کو یعنی درباری کو زر بے آید سونا آ جائے، یعنی سونا مل جائے۔ یعنی ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے دربار کے ہم نشین کو یا درباری کو سونا مل جائے۔ حضرت یعنی دربار، ندیم کہتے ہیں بادشاہ کے ہم نشین کو۔ وباشد اور ہو سکتا ہے کہ سر بیرود کہ سر چلا جائے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے درباری کے پاس سونا آ جائے، زر آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سر چلا جائے، سر اڑ جائے۔ وحکما گفتہ اند اور عقل مندوں نے کہا ہے، از تلون طبع بادشاہان، بادشاہوں کی طبیعت کی رنگینی سے، تلون لون سے ہے، لون رنگ کو کہتے ہیں، یعنی بادشاہوں کی طبیعت کی رنگینی سے، ہم رنگی سے، برحذر باید بود بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کہ وقتی بسلامی برنجن، کہ ایک وقت سلام سے بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں، برنجند رنجیدن رنجیدہ ہونا، غمزدہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، کہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ کو سلام کریں اور بادشاہ ناراض ہو جائے۔ وگاہے بدشنامے خلات دہند، اور ایک وقت وگاہے اور ایک وقت بدشنامے گالی پر بھی، گالی سے بھی، خلات دہند کپڑا دے دے انعام میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بادشاہ کی طبیعت اچھی ہو تو آپ اسے گالی دے دیں اور وہ آپ کو انعام دے دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ کی طبیعت پر بوجھ ہو، آپ سلام کریں اور وہ جو ہے آپ کا کام تمام کر دے، ناراض ہو جائے۔ اور گفتہ اند اور لوگوں نے کہا ہے، ظرافت بسیار ہنر ندیمان است، کہ زیادہ خوشطبی، زیادہ ہنسی مذاق، ہنر ندیمان است، ندیموں کے لیے ہنر ہے، یعنی بادشاہ کے درباریوں کے لیے خوشطبی جو ہے یہ ہنر ہے، ان کا فن ہے، کیونکہ اس سے وہ بادشاہ کو خوش کرتے ہیں اور انعام حاصل کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں۔ وعیب حکیمان، لیکن عقل مندوں کے لیے یہ عیب ہے، ہر وقت ہنسی مذاق کرنا یہ عقل مندی کے شائع نشان نہیں ہے۔ تو برسر قدر خویش تن باش و وقار، تو اپنی قدر اور اپنے رتبے پر رہ، تو برسر قدر خویش، تو اپنی قدر اور اپنی منزلت
کے اوپر پر باش رہ، وقار اور اپنے وقار پر اور اپنی عزت پر رہ، یعنی تو اپنی شان کے مطابق رہ، بازی و ظرافت بندیمان بگزار، بازی یعنی کھیل کود، و ظرافت اور خوش طبعی، بندیمان بگزار ندیموں کے لیے، بادشاہ کے درباریوں کے لیے چھوڑ دو، بگزار مانا چھوڑ دو۔